جب دوبارہ بیان ہو تو کنٹینیو وہیں سے شروع کروں میں. بیان میرا اس پہ شروع ہوا تھا کہ آپ جس کے ذمہ کوئی کام لگائیں نا تو وہ کام اگر پورا کر کے دے گا تو آپ اس کو اجرت دیں گے. وہ کام نہ کرے اور ایموشنل ہو جائے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دے تو آپ اس کو اجرت نہیں دیتے. تو ہمارے ہاں دین کا تصور یہ ہے کہ جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ کام تو کرنا نہیں ہے. سورہ معارج میں جو اللہ نے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں، معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں، ان چیزوں پہ اجر ملے گا. اب یہ چیزیں ہیں نہیں، رسومات آ گئی ہیں. محرم کی الگ رسومات ہیں، سفر کی الگ رسمیں ہیں، ربیع الاول کی الگ رسمیں. تو ایموشنل ہو رہے ہیں ہم کہ نبی کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں یہ تو اس سے ہم پہ تو اثر پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ہم متاثر کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کی بیس پہ اللہ نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا، اللہ اصول ضابطے کو چینج نہیں کرے گا. اللہ کہے گا الحمد سے لے کے والناس تک جو اہل ایمان کی صفات میں نے بیان کی تھی ان کو تم نے فوکس کیا نہیں، دائیں بائیں جو مرضی کرتے رہو تو اللہ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے جو مرضی کرتے رہو. تو ہم لوگ بھی اللہ کو نا ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ مجھے نبی سے اتنی محبت ہے، دیکھ میں نے اتنی پتیاں لگا دی اور حلوے بھی بانٹ رہا ہوں اور کھلا بھی رہا ہوں، میں نبی کا عاشق، نبی سے محبت. اللہ کہے گا نماز 5 ٹائم پابندی سے پڑھی ہے، عقیدہ توحید کا تھا، صلہ رحمی کی، رشتہ داری جوڑی تو نے، معاہدوں کی پابندی کی، لوگوں کو تکلیف سے بچایا. نبی نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہے. راستے آپ نے بند کر دیے، لوگوں کو تکلیف ہی تکلیف. تو اب آپ جتنا بھی ایموشنل ہو جائیں، اچھلیں کودیں یہ کرتے رہے بھائی خوب سمجھ لو، خوب سمجھ لو اللہ کو آپ متاثر نہیں کر سکتے. اللہ وہ ان صفات سے متاثر ہوتا ہے جو صحابہ کرام کی تھی، ایمانداری سے تجارت، 5 ٹائم نماز، جو اللہ کے بتایا ہوا ذکر ہے وہ ذکر، اللہ کا بتایا ہوا درود وہ پڑھیں پابندی سے، اور معاہدوں کی پابندی کریں، لوگوں کو تکلیف سے بچائیں، انسانیت کے لیے خیر خواہ بنیں. پتہ ہے آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ بھی آپ کی جو خطبہ ہے نا، آپ کی جو تقریر ہے وہ بھی بہت ہی نرم لہجے میں ہوتی تھی. کبھی کبھار آپ کی آواز اونچی ہوتی تھی اور آپ کا ہاتھ اس سے زیادہ اونچا نہیں جاتا تھا. اس طرح جب آپ کسی بات کو جوش سے بیان کرتے تو ایسے. بس آج ہماری تقریریں دیکھ لو، ایک دوسرے کے خلاف فتوے بازی، غصے میں جھاگ نکل رہا ہوتا ہے، وہ بھی ویسا، وہ ایسا، وہ ایسا. لوگ مسجدوں میں بجائے اخلاق سیکھنے کے بد اخلاقی سیکھ کے جاتے ہیں. تو اس لیے بھائی اللہ کا دین جو ہے نا وہ اللہ نے بتا دیا یہ ہے، اس سے دائیں بائیں چلو گے تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے. اپنے ضمیر کو مطمئن کرو گے. پھر کیسی کیسی گالیاں ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی جو ربیع الاول نہیں منا رہے سارے ابلیس ہو گئے یار. کسی مسلمان کو ابلیس کہنا، شیطان کہنا، یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں. یہ ظرف ہونا چاہیے مسلمان کا. سب کو ابلیس کہہ دیا، جس کے گھر میں بتیاں نہیں ہیں وہ بھی ابلیس ہو گیا. پورا سعودی عرب ابلیس ہے، جو مکہ مدینہ ہے وہی ابلیس ہو گئے. کمال ہے یار. لوگ کہتے ہیں ابھی نجدیوں کی حکومت ہے، تو جب حکومت نہیں تھی تو کون سا مناتے تھے وہ؟ سعودی عرب میں تو کبھی بھی نہیں منایا جاتا. جب ترکوں کی حکومت تھی تو بھی ربیع الاول نہیں منایا جاتا تھا. یہ تو ہم لوگوں نے بنایا خود ہی، ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے. محرم ہمارا پاکستان کا اسلام، محرم میں الگ ٹائپ کا، سفر میں الگ ٹائپ کا، اور ربیع الاول میں الگ ٹائپ. تو میں تو یہاں بیٹھا رہا ربیع الاول میں نا 12 تاریخ کو، مجھے لڑکوں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں شہر میں کیا ہنگامہ آ رہا ہے. میں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا. یار آپ کو پتہ ہی کوئی ایسا ہی مزہ آ رہا ہے. لوگ بتا رہے ہیں ایسا لنگر منگر بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے، اور کیا کچھ ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں. تبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں خشکے وہابی، خشکے وہابڑے، خشکے، کوئی عشق مشکی نہیں ہے. یہ تو بھائی قیامت میں پتہ چلے گا کس کو کس سے اللہ کے نبی سے محبت ہے نہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہم باعمل ہیں، ہمارے تو عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ زیادہ عشق رسول آپ کے اندر زیادہ ہو تو، لیکن آپ کے کہنے سے اللہ آپ کو عاشق نہیں مان لے گا. آپ کے اپنے طریقے سے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں اخفل طریقہ، اللہ کے ہاں ہمارا اخفل طریقہ نہیں چلے گا. اللہ نے جو بتا دیا صحابہ کو فالو کرو، تابعین کو فالو کرو، نبی کو فالو کرو ان کے طریقے پہ. تو بھائی انہوں نے کوئی ربیع الاول نہیں منایا، نہ انہوں نے محرم کے تعزیے نکالے، نہ چپ تعزیہ، ایک نیا تعزیہ آیا مارکیٹ میں چپ تعزیہ، نہ تلواروں والا تعزیہ، نہ چپ تعزیہ، نہ ربیع الاول، نہ حلوے، نہ رجب کے کنڈے مونڈے، سب غلط ہے بھائی، سب غلط. آپ ہم کو خشکا بولو یا کچھ بھی بولو، پھر میرے پہ طنز کیا ہوتا ہے یہ وہاں بڑے کو تو شادیوں کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے. نہ آتا ہوتا نا شادیوں کے علاوہ کچھ تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت تھی میں کہتا ہوں. کیونکہ شادیاں کرانے پہ ڈال دیا لوگوں کو. کتنی عورتوں کے گھر بس گئے بھائی، حرام کاریوں سے بچ گئی، وہ زنا سے بچ گئی، یتیم بچوں کو سہارا مل جاتا ہے. کچھ نہیں کرتے شادیوں پہ ہی ڈال دیتے یار. یہ اس سے بہتر تھا. نبی کی کسی سنت پہ تو عمل ہوتا نا. 9 بیویاں نبی نے رکھی ہیں، ایک کنواری باقی بیوہ، طلاق یافتہ بیوہ. تو یتیم بچوں کو پالا ہے، وہ کام ہم سے دھیلے گا ہوتا نہیں ہے.
دوسری کر کے دکھائے, نبی کی محبت میں کلابازیاں کھاتا رہے گا, اچھلتا کودتا رہے گا, یہ حلوے کھا لو, لڈو کھا لو. اس کو بولا تیری خاندان میں ایک بیوہ ہو گئی, یہ تو کر لے. تپڑ ہے تو تپڑ ہی نہیں ہوتا. شادیاں تھوڑی نبی سکھا کے گئے ہیں, صرف شادیاں نہیں سکھائی نبی نے, بہت سارے کام سکھائے ہیں, لیکن ان بہت سارے کاموں میں ایک کام شادیاں بھی ہیں. تو بہت سارے کاموں کی ہم ترغیب دیتے ہیں, خالی شادیوں کی نہیں دیتے. تو میری ذات سے تو بھائی جو مرضی کرو, میں تو شریعت بیان کر رہا ہوں, میں کون سا کوئی اپنے آپ کے نیک ہونے کا دعویٰ کروں. اچھا, تو یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے بتانی تھی. ایک اور اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ میں بار بار اس ٹاپک پہ بولتا ہوں, پھر میں بیان سے ہٹوا لیتا ہوں. ابھی جو میں بول رہا ہوں ہٹواؤں گا نہیں, جانے دوں گا اس کو. صحت بنانے میں بھی آج جو بیان ہوا نا, اعتدال ہے نا, اجملو فی الطلب ہے, تو یہ پیسے کے بارے میں حدیث, لیکن جنرلی ایک اصول ہے. آج جو پورا بیان ہوا کہ اسباب بھی اختیار کرنے ہیں, لیکن وہ اسباب بھی اعتدال سے. پاگل نہیں ہو جانا ان اسباب کے پیچھے, کیونکہ اسباب پہ نتیجہ مرتب کرنا کس کا کام ہے؟ بولو, اللہ کا. آپ کی محنت سے نہیں ہوگا, ہوگا اللہ کے ارادے سے. اس لیے ہم تو شریعت کا حکم ہے, اسباب اختیار کرتے ہیں, اور شریعت نے ہمیں کہا ہے اسباب میں غلو مت کرو. غلو سمجھتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی اردو ہے نا, یعنی اعتدال سے تجاوز مت کرو, لمٹ کراس مت کرو. جیسے کمانا ضروری ہے, جو نہیں کماتا اور توکل کرتا ہے گنہگار ہوگا, لیکن کمانے میں صبح شام کمانے کی فکر اور سمجھتا ہے میرے کمانے سے ہی پیسہ ملے گا, اللہ کے ارادے کا دخل نہیں ہے, تو یہ کافر کی سوچ ہے. اعتدال سے کمانا ہے, صحت کا خیال. تو آج کل اس میں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صحت کے حوالے سے نا لوگ دو طرح کے طبقے ہیں, یا تو صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے اور اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں. تبھی آپ دیکھو مسلمانوں میں موٹاپا کتنا زیادہ آ گیا. میں جب جاپان گیا نا, ایک چیز دیکھ رہا تھا, ان کی صحتیں دیکھتا تھا میں, سارے سلم اسمارٹ, کوئی ایک بھی توند والا موٹا نظر نہیں آیا, گینڈا. میں کہتا تھا یار ایسے تو ہمیں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جب میں یہاں آیا, میں نے لوگوں سے کہا, کہہ رہے ابے اس سے کچھ نہیں آتا, یہ سب ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی, کھاؤ پیو, بندہ کھاتا پیتا مرتا اچھا لگتا ہے, ابے یہ سب دے ابے کر کے نا. تو یہ غلط ہے. ہمیں اسباب اختیار کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے. جب ہم دیکھ رہے ہیں صبح شام بلڈ پریشر, شوگر ایک کامن بیماری بن چکی ہے, سب مر رہے ہیں اس میں. ڈائلسس کے پیشنٹ کو جا کے دیکھو, چھوٹی چھوٹی عمروں میں ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں. زندگی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ اسلام نے بھی سب سے بڑی نعمت زندگی کو قرار دیا ہے. پیسہ اور زندگی اگر ہو تو اسلام کیا کہتا ہے, کس کو بچاؤ؟ زندگی کو. فقہا نے یہاں تک بیان کیا اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روٹی نہیں دے رہا, آپ چوری بھی کر سکتے ہو جان بچانے کے لیے. چوری کو حلال کر دیا جان بچانے کے لیے. ہاں, اس نیت سے چوری کرو گے کہ جب پیسہ کماؤں گا تو اس کو روٹی کے پیسے دے دوں گا میں, لیکن اس کو بھی حلال کر دیا شریعت نے. سب سے وہاں یہ توکل جائز نہیں ہے, میں چوری نہیں کروں گا بھلے مر جاؤں بھلے مر جاؤں, غیرت کے ساتھ مروں گا میں. نہ بھائی, اللہ کہتا ہے جان بچا پہلے. تو اسلام میں دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی. تبھی سب سے بڑا جرم اسلام میں انسانی قتل ہے. سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ انسانی جان کا قتل. جرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ قتل کرنے کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ زندگی چھین لیا آپ نے اس سے. تو قتل دو طرح کا ہوتا ہے. اچھا, اپنے آپ کو قتل کرنا, علماء نے لکھا ہے دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. یعنی خودکشی جو ہے نا, یہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے. اس کی سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہے, عام قاتلوں سے زیادہ, کیونکہ سب سے پہلے آپ پر کس کا حق ہے؟ اپنا. تو آپ نے اسی کو ضائع کر دیا. تو خودکشی کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ٹھا کر کے مار دینا, ایک پیزے برگر کھا کے مار دینا اپنے آپ کو. کیا کھا کے مار دینا؟ بولو, بولتے کیوں نہیں؟ پیزے برگر کھا کے بھی مارتا ہی یار, وہ بھی سلو پوائزن ہے. رات کو 12:30-1 بجے جب آپ قورمہ کھاؤ گے, وہ بھی ڈیزل میں پکا ہوا, ہوٹلوں میں جو ہوتے ہیں وہ ڈیزل ہی کے ہوتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کچھ ہوٹل ایسے ہوتے ہیں ڈیزل میں پکے ہوئے جب آپ کھاؤ گے, اور 12:30 بجے آ کے نان کے ساتھ, وہ بھی نان کے ساتھ جب آپ کھا کے سو گے, تو اس کا مطلب آپ اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھود رہے ہو. یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھو ڈاکٹروں کی بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن کچھ ہمیں بھی تو سن رہے ہوتے ہیں نا. تو ہمارے لسنر بھی تو جو مجھے سنتے ہیں ان کو بھی تو تھوڑا سا احساس ہونا, کیونکہ صرف اس کا میڈیکل سائنس سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق کس سے ہے؟ شریعت سے ہے, اللہ رسول کے احکامات سے ہے. تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی علوم کے لیے نہیں آئے تھے, پھر بھی آپ نے میڈیکل سائنس کی کچھ چیزیں بتائی ہیں صحت کے حوالے سے. حالانکہ آپ کا ٹاپک انسانی صحت, بولو نا, نہیں تھی, پھر بھی آپ نے انسانی صحت کی کچھ باتیں بتائی ہیں کہ کلونجی میں شفا ہے, اور سنا مکی کے بارے میں, اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے. شہد کے بارے میں قرآن میں کہ شفا ہے. کیوں؟ حالانکہ یہ ٹاپک نہیں ہے, لیکن بھائی جب صحت ہوتی ہے, زندگی ہوتی ہے, تو سب کچھ ہوتا ہے. زندگی نہیں ہے
تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے دینداروں میں یہ بیماری بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ وہ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں کرتے, بے وقت کھائیں گے. اور میں نے دنیا پرستوں میں دیکھا ہے وہ جم بھی جا رہے ہیں, صحت کا خیال بھی کر رہے ہیں, ڈائٹ پلان بھی ہوتا ہے ان کا, اور دیندار آدمی کا کوئی ڈائٹ پلان نہیں ہے. اللہ توکل, اور پھر مذہب کا لیبل لگا دیتا ہے اس پہ, اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. تو آپ کو پتا ہے 40 سال کے بعد ہر دوسرا تیسرا آدمی شوگر کا مریض ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہر دوسرا مریض بلڈ پریشر کا مریض ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب آپ بھی ہو جاؤ گے. آپ کیا مریخ سے آئے ہو؟ تو بہتر نہیں ہے پہلے سے ہی وہ کام کر لیے جائیں. 2 خطرناک بیماریاں جو تباہ کر دیتی ہیں, یہ تقریباً سب کو ہو رہی ہیں, ایک بلڈ پریشر, ایک شوگر. یہ دو تو ایسی کامن نہیں ہے, تو بیڑا گرک, اسی سے پھر ہارٹ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ 2 تو ہیں ہی ہیں. تو بہتر نہیں ہے. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں, میں نے ایک صاحب سے کہا بلڈ پریشر مشین گھر میں رکھ لو, آپ 40 سال کے ہو گئے ہو, چیک کیا کرو. ابے اس سے کچھ نہیں, ابے وہی ایک بات, ابے کر کے نا. پھر مجھے کہتے ہیں ماڈرن ملا. تھوڑے دن میں اطلاع آئی ایک طرف کا فرما کیا ہو گیا, ٹیڑھا ہو. میں ملاقات کے لیے گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ادھر سے بات کر رہے ادھر سے کر ہی نہیں رہے, آدھے پورشن سے بات کر رہے ہیں آدھے. اب کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے بھائی, آپ کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. میں الفاظ یہیں تک روک لیتا ہوں, زیادہ نہیں آگے جب میں جاتا. پتا چلا کہ جی بی پی اتنا ہائی ہو گیا تھا کہ فالج ہو گیا. اب چل رہا ہے علاج, پڑے ہوئے ہاسپٹل میں, اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. بلڈ پریشر ایک ایسی بیماری ہے جو سائلنٹ کلر ہے, جس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں سر بھاری ہو جاتا ہے, سر میں درد ہوتا ہے. بھائی سر میں درد کی وجہ سے بی پی ہائی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ بی پی ہائی تھا تو سر میں درد ہے. زیادہ تر بی پی ہائی تھا تو سر میں درد نہیں ہے, وہ سر میں درد تھا تو بی پی ہائی ہو گیا. تو سر کا درد بھی کوئی علامت نہیں ہے بی پی ہائی ہونے کی. ہنستا کھیلتا 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہوگا اور بی پی اس کا شوٹ کیا ہوا ہوگا, این ممکن ہے. 4تھی شادی ہو رہی کی خوشیاں منا رہا ہوگا, لیکن بی پی کہاں ہوگا. ایسی خطرناک. اور اپنے ریلیٹو میں ہم نے دیکھا ہے, یہ صرف ڈاکٹروں کی بات نہیں ہے. تو جب یہ بیماریاں ہم پہ آ چکی ہیں, اچھا لوگ کہتے ہیں شوگر تو انہیریٹڈ ہے, وہ تو موروثی ہے. بہت کم موروثی ہے, پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی. اگر موروثی ہوتی تو ہمارے سب باپ دادوں کو ہوتی نا, بہت کم. اب تو ہر دوسرے تیسرے کو شوگر ہو رہی ہے. اس کا مطلب کوئی جرم ہے نا جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس جرم کو جرم ہی نہیں سمجھ رہے. مجھے ایک بات بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر قوم آئے, جیپنیز, جو کافر کے بچے, پٹھان لوگ کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ, وہ کیا ہے کافر کے بچے. وہ ایسے سلم سمارٹ, خوراک بھی ان کی مناسب, یہ نہیں کہ بیٹھ رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. اور ایک طرف مسلمان آئے ہم جیسے, سب عجیب سے نا, کوئی شوگر کا پیشنٹ, کسی کے گردے جواب دے گئے, غفار کے گردے تلاش کر رہا ہے وہ کہ یار کوئی گردے ڈونیٹ کر دے مجھے, اور نہ چلا جا رہا ہے نہ ہلا جا رہا ہے, 2 منٹ چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے, اور پھر پیر بھی بنا ہوا ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس نہیں ہوگا جو میری امت تھی جن میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو گھوڑوں سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. سلمہ ابن اکوا گھوڑے سے تیز دوڑ لیا کرتے تھے. یہ امت تو برگر, پیزے, کولڈ ڈرنک کھا کے آڑے ترچھے ہو گئے, اور ان کو دیکھو یہ کیسے. تو آپ کی اپنی اولاد سلم آڑی ترچھی ہو, اور آپ کے دشمن کی اولاد ایسی زبردست خوبصورت, آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ اپنے بچے کو چپیڑ لگاؤ گے, کمبا وہ دیکھ جمشید جو میرے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے بچے دیکھ, اور تو اپنی صحت دیکھ, چلا نہیں جاتا تجھ سے. یا تو وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں چلو سبھی ایک ہی جیسے. کہتے ہیں سب سے پہلا امپریشن جو آپ کا پڑتا ہے نا دوسرے پہ, وہ آپ کی پرسنالٹی کا پڑتا ہے. مسلمانوں کی پرسنالٹی من حیث القوم اچھی نہیں ہے. ہماری پرسنالٹی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ کوئی اچھی قوم نہیں ہے, یہ کمبخت, پھوڑنے پھاڑنے کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی, یہ باتیں منہ کے فائر کرنے کے علاوہ یہ کچھ بھی بولو نہیں. منہ کے فائر دیکھ لو آپ, ہر آدمی ایسا بڑا سائنٹسٹ بنا ہوا پھینک رہا ہوگا فلسطین ایسے آزاد کرانے ہم نے, یہ میرے پاس ایک فارمولہ, اس سے فلسطین آزاد ہو جائے, ہم یہ کرتے ہیں, ہم خلافت, ہم پاکستان میں ایک سسٹم, نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں. کیسے لا رہا ہے, کیسے خلافت لا رہا ہے, نیا خلیفہ کون ہوگا؟ وہ آدمی جس کو کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ خلیفہ نامزد کیا ہوا ہوتا ہے. یہ خلیفہ بغاوت اور پھر یہ وغیرہ وغیرہ. بھائی ایسے نہیں ہوتی, قوموں کی تقدیریں ایسے نہیں بدلتی ہیں. میں نے ابھی پورا بیان اس پہ کیا نا, یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں جو اسباب اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا, جو اسباب اختیار نہیں کرے گا وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے. میں نے خدا کی قسم اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے جو واقعی نیک ہیں, ایسی خاندانی صحتیں ان کی, ایسی خاندانی صحتیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی, کیسے ان کا کھانے پینے کا, یہ تھوڑی جو آ رہا ہے کھائے جا رہے. ایسے بھی ہم نے مولانا لوگ دیکھے, شادی میں گیا ایک مولانا صاحب کے ساتھ, غیبت اس لیے نہیں کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے, میں گیا, ہاں ماشاءاللہ انہوں نے پھوڑا ہے, پہلے تافتان کھائے,
پھر بریانی پھوڑی، پھر اتنا میٹھا بھر کے کھایا انہوں نے، اور رات کے 11:30 بج رہے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کا دیا ہے، رزق ہے یار، کھاؤ تو، اور ماشاءاللہ گول بھی فل ہو گئے تھے۔ ابھی اطلاع آئی کہ ان کو سخت قسم کی شوگر ہو گئی ہے، کھا نہیں سکتے بیچارے۔ میں تعریف میں نہیں کہہ رہا، میں بھی انہی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اب تک شوگر نہیں ہوئی ہے، ہو بھی سکتی ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، بیٹھے بیٹھے کچھ اٹیک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کچھ نہیں ہے تو کچھ ہو سکتا ہے، ابھی جاؤں تو بی پی ہائی ہو چکا ہو یا شوگر کی بیماری ہو چکی ہو مجھے لائے، تو اللہ کے کام ہے، لیکن اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم خود سے حماقت نہ کریں۔ اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے خاص طور پہ دینداروں کو دیکھ کے، یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے، خدا کی قسم اسے دیکھ کے کوئی غیر مسلم کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا، وہ کہے گا ان سالوں کو کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، سونے جاگنے کی تمیز نہیں ہے، یہ ہمیں بتائیں گے کہ کیسے زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، اپنی زندگی تو تم ٹھیک کر لو، تو ہم اسلام کو بدنام کرنے دنیا میں، تو اس لیے چند باتوں کا خیال کر لینا چاہیے ہمیں، میرا خیال ہے۔ تو اس لیے وہ چند باتیں جو ویسے تو ڈاکٹروں کی یوٹیوب پہ بھرے ہوئے ہیں، پھینک بھی رہے کچھ لمبی لمبی، کچھ صحیح باتیں بھی کر رہے ہیں، ہر طرح کے ڈاکٹر مارکیٹ میں چل رہے ہیں، لیکن کچھ زندگی کے اصول اختیار کر لینے چاہیے، اور وہ اصول یہی ہیں جو تمام ڈاکٹروں کا جس پر اتفاق ہے۔ ڈاکٹروں کے بھی بہت سارے فرقے ہیں، ڈاکٹروں میں گرین چینل والے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں سب کچھ کھاؤ، ڈاکٹروں میں دیوبندی مکتبہ فکر کے بھی، ڈاکٹری میڈیکل سائنس میں دیوبندی مکتبہ فکر بھی ہے جو تھوڑا کہتا ہے کہ نہیں سب کچھ جائز بھی نہیں ہے لیکن سب کچھ حرام بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں میں اہل حدیث ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب بدعت، ان کی خوراک ایسے ہوتی ہے 2 انڈے ہاف بوائل، وہ کیٹو ڈائٹ والے ڈاکٹر، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے آپ تو پوچھا کھانا کیا ہے تم یہ بتا دو خالی۔ اور پھر وہ ایک ڈاکٹر کا میں کل کلپ دیکھ رہا تھا کہ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کتنا میٹھا کھا سکتا ہوں، اس نے اتنا سا میٹھا بتایا، میں نے کہا بھائی میرا دل چاہا میں اس پہ کمنٹ لکھوں، مت کریے تکلف۔ ڈاکٹر نے کہا سارا دن میں آپ 2 کھجوریں کھائیں، سارا دن میں کتنی؟ 2 کھجوریں، بس اس سے زیادہ میٹھا نہیں کھائیں آپ۔ اور یہ شوگر کے مریض کو نہیں سمجھا رہے، نارمل آدمی کو ڈاکٹر صاحب سمجھا رہے، اور ڈاکٹر صاحب مزید کچھ اجتہاد کر کے آپ کچھ مزید ڈیپ میں جا کے بھی کچھ نکالے، تو ڈاکٹر نے ڈیپ میں جا کے ملائی بھی کھا سکتے ہیں بغیر چینی کے، اس میں بھی کارب ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ہوتا ہے ملائی میں بھی، وہ بھی تھوڑی سی، اور پتہ نہیں ایک آدھ کچھ شام کے ٹائم پہ کچھ ایک انگور کا ایک دانہ یا 4 انگور اس طرح کر کے، بس کرو یار، یہ اہل حدیث ہیں ڈاکٹروں کے، سب بدعت، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈاکٹروں میں دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ ایک سوچ ہے نا، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، یہ ایک انسان کی سوچ ہے، یہ مذہب میں بھی آتی ہے اور یہی میڈیکل سائنس میں بھی آتی ہے، ہر فیلڈ میں آتی ہے۔ تو ڈاکٹر میں بہت سارے فرقے ہیں، کچھ ان میں دیوبندی ہوتے ہیں، کچھ بریلوی ہوتے ہیں، کچھ شیعہ ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر، یعنی الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ وہ جو ڈاکٹروں کے جو گرین چینل ہے نا، وہ پتہ ہے ہر چیز کھاؤ۔ ایک ڈاکٹر آ رہا ہے، وہ نہیں لایا مارکیٹ میں، ایسی نہیں لایا ہے، کہہ رہے صبح پراٹھے کھاؤ، صبح کیا کھاؤ؟ پراٹھے، دوپہر بھی فل پیٹ بھر کے کھاؤ، رات کو بھی آپ فل پیٹ بھر کے کھاؤ، نہیں لایا ہے۔ بہرحال وہ تو اب ڈاکٹروں کے پھڈے ہیں، وہ ڈاکٹر جانے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میڈیکل سائنس سے ثابت ہیں۔ میں صرف 2-4 چیزوں کے نام لے لیتا ہوں، میری واقعی فیلڈ نہیں ہے میڈیکل سائنس، لیکن مجھے برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں دینداروں کو، دیکھتا ہوں تبلیغ والوں کو، دیکھتا ہوں دینی مدارس کے طلبہ کو، مولاناؤں کو، مفتیان کرام کو، نمازیوں کو، حاجیوں کو دیکھتا ہوں، افسوس تو ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جس چیز کو ہماری شریعت نے سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، صحت، اسی میں ہم سب سے پیچھے ہیں، اور اس کے نقصانات دین پہ بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی آپ چڑچڑے ہوتے ہیں، آپ گھر میں بیوی سے لڑو گے، بچوں سے لڑو گے، ماں سے، بیگم کی صحت، جو بیگم موٹی ہوتی ہے نا، ایک تو نیچرل قدرت کی طرف سے موٹاپا ہے، وہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، تو بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا ہے کم کھاتے ہیں لیکن موٹے ہیں، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ جو بیگم پیزے برگر کھا کھا کے موٹی ہوئی ہے نا، میں حلفیہ بول سکتا ہوں وہ گھر کو جہنم بنا کے رکھی، کیونکہ وہ ڈپریشن میں ہوگی، کبھی بھی خوش نہیں ہوگی۔ موٹاپا جو کھا کھا کے موٹاپا ہوا ہوتا ہے، ایسا آدمی خوش ہو ہی نہیں سکتا، اور جو خوش نہیں ہوتا نا وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دیتا ہے۔ جو غصے میں جلا بھونا بیٹھا ہو وہ آپ سے تمیز سے بات کرے گا تو آپ کو بھی ٹینشن دے گا، اور جو خوش ہوتا ہے اس کو ٹینشن والی باتیں بھی ہنسی آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے اپنا واقعہ سنایا تھا نا کہ ہمارے بچے سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے، مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے غصہ نہیں آتا، مجھے اس کی حماقت پہ کیا آتی ہے؟ ہنسی آتی ہے، اس کو دیکھو گلاس ٹوٹ گیا، صحیح ہے نا، بچے جان کر تھوڑی یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ چڑے ہوگے، ڈپریشن میں ہوگے، تو آپ کو اس پہ ایک گلاس تو اس نے غلطی سے توڑا ہوگا، آپ 5-6 گلاس جان کر توڑ دو گے اس کے سر پہ، پورا گھر توڑ پھوڑ کے برابر کر دو گے آپ۔ تو اس کا اخلاق سے بھی تعلق ہے، اس کا ہماری شریعت سے بھی تعلق ہے، اس کا نماز روزے سے بھی تعلق ہے۔ تو اس لیے چند باتوں کا اہتمام ہم سب کو کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھار اس کی خلاف ورزی کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کریں، کبھی کبھار ٹھیک ہے،
پھوڑ دیا, پیزا پھوڑ دیا, کولڈ ڈرنک پھوڑ دی. کبھی کبھار نارملی یہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنے بھی بیکری آئٹم ہیں چھوڑ دیں ان کو. کبھی کبھار کا میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب شادی میں گئے ہیں رشتہ لینے کے لیے, لڑکی والوں نے چائے بسکٹ رکھے ہیں, یہ تھوڑی کہ میں بیکری آئٹم میں نہیں کھاتا, وہ بولیں گے بہت زیادہ کوئی فضول چیز آئی ہے, ابے کھا لے, وہاں پہ رشتے کے سلسلے میں آیا ہے تو وہ ان کے یہاں گئے ہو تو کچھ کھانا پڑے گا, یا کسی بڑے نے دعوت کیا وہ کھلا رہا ہے تو بسکٹ بھی کھا لو, کیک بھی کھا لو, کبھی کبھار ٹھیک ہے, مجبوری میں الگ ہے. نارملی اپنے آپ کو بیکری والی چیزوں سے بچا کے رکھو, چینی سے جتنا اوائڈ کر سکتے ہو کرو, بہت کم ٹھیک ہے چل جائے گی. اور آ جاؤ شہد کے اوپر, آ جاؤ اللہ بھلا کرے انڈوں کے اوپر, گھر میں بکری پال لو دیسی. آپ تجربہ کر کے دیکھو, چاہے گائے ہو, بھینس ہو یا بکری ہو, آپ کبھی ایک دن میرے مشورے پہ نا صبح صبح تازہ دودھ نکال کے تازہ اس وقت کچا پی جاؤ آپ, پھر آدھے گھنٹے تک کچھ نہیں کھاؤ. چند دنوں میں آپ اپنی صحت دیکھو. مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس آپ کو اس کی پرمیشن دے گی کہ نہیں دے گی. کچھ چیزیں مشاہدے سے ثابت ہوتی ہیں, وہ لیب میں وہ پروو نہیں ہوتی. وہ ہمارے جن دوستوں نے بھی یہ کیا ہے نا, انہوں نے کہا مولوی صاحب مزہ آ گیا, ایسیڈیٹی پیٹ کی ختم ہو گئی, اتنے فائدے ہو گئے اس کے. تو جتنی بھی بیکری آئٹم ہے نا, ان سے خدا کے لیے جان چھڑاؤ. سمجھ رہے ہو, رات کو 12:30 بجے شادیوں میں کھانا مت کھاؤ. اگر زبردستی کسی شادی میں جانا پڑ بھی گیا ہے, بہت تھوڑا سا کھا لو, یوں دکھاؤ بس ایک آدھ لیگ پیس تھوڑا سا گھمایا اور بس اس کو بیوقوف بنایا میزبان کو اور نکل لیے باہر. مت کھاؤ. جب مرو گے نا کوئی بھی تمہارے جنازے پہ نہیں آئے گا کہ ہماری بوٹیاں اور نان کھا کے مرا تھا. بیمار ہو گے کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اس طرح کولڈ ڈرنک کبھی کبھار چلتا ہے, نہیں پیو. یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. وزن مت بڑھنے دو. آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیا, جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں, یہ سب پراٹھا میں 2 رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا, اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل, ٹینشن میں نہ ڈالو, لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو, اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی, واکنگ تو کرو میرے بھائی. چلو تو صحیح, رات کو یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم وقتو. مقصد میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے ہیں بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا, بہت زیادہ دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہمارا میدا بہت مضبوط ہے. یہ میدا مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز میدا ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ میدا زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا, لیکن اس گندے پانی کے جو سائڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ, 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں, اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے.
میں نے کہا بیوقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو, اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں وٹامن سی, بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں, کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے, ادھر کہاں سے رہے گا. تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں کوئی ڈبا بلاؤں اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلانا, اب کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے, تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے, تو اس سیٹھ نے اس برتن کو اس کو نہیں پتا تھا سیٹھ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی, بولا اس میں کیا ہے, کہہ رہے ہے نہیں, تھا اب نہیں. تو ہوگا وٹامن سی, وائٹامن سی, آئرن مائرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا ہو سکتا ہے تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی, گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے ہوتے ہیں, کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو, گنے کا جوس بھی پی لو نا, حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے, پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنیاں پیک کر کے آپ کو پلا رہی. اول تو جوس پیو ہی نہیں, چاہے کوئی بھی جوس ہو, چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے, سیب کھاؤ, سیب کا جوس کیوں پی رہے ہو, آم کھاؤ, آم کا جوس کیوں پی رہے ہو, انگور کھاؤ, انگور کا جوس کیوں پی رہے ہو بھائی, یہ سب چیزیں کھاؤ نا, کیا مصیبت ہے تمہیں. تو اس لیے یہ ڈبے ببے سب چھوڑ دو, یہ سب بیوقوف بنانے کی. ایک ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں گھس رہے ہو, بھائی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں, بڑے ڈاکٹر. انہوں نے کہا جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ کھاؤ, جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے اس کو کبھی بھی مت کھاؤ, کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے, کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے. تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے, جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گی بھائی, جن ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ, وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے, اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی, وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس, فلانے کمپنی کا جوس, بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمارے دوست پٹھان آتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا, پٹھانوں کی بھی اب وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے, اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو, فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو KPK میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے, اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہے. اتنی مضبوط ہڈی ہے. ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے, اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو, میں بھی پشاور سے ہو کر آیا, وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچے بھائی, 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے, کوئی سانس کا پیشنٹ ہے, کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے, یہ سب اسی نے کیا ہے, چینی نے, بیکری آئٹم نے, کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے, ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے, ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے, کم از کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی, غلط تو نہیں کہہ رہا, نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی, ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے, وہ روٹی کھانے کے عادی تھے, ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی. حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی, ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کے, کہتے ہیں وہاں نہیں گئے, باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ. ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں. والد صاحب نے جب گھمایا نا منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی, ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے, وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے ان لوگوں کو, روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا, ڈبل روٹی.
چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں, ورنہ چپڑتی ہے, آٹے کی طرح چپک جاتی ہے. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بخت ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا, برگر بند کھاتا رہے گا, منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی ہے لال آٹے کی, کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں, کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا, یہ بھاری ہوتی ہے, جاتی ہے نا, پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے, ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے, پھر رپورٹ پیش ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل, ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو, فائبر ہوتا ہے اس میں, وہ جاتی ہے پش کرتی ہے, اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں, بڑی آنت کا کینسر, پتہ نہیں کیا کیا, کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے, وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا, ڈبہ, بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, جہاں پڑا ہوا, نیند نہیں آ رہی, بے خوابی, ڈپریشن, نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی, کم وقت کو بیٹھا رہے گا, ہلانا پڑتا ہے, بے لطیفہ سنایا میں نے. رونے کی بات کرو, رونا نہیں آئے گا, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کے جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی, دوسری شادی کی بات سن کے پڑک جاتا ہے ایک دم, اڑے یار کیا زبردست. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اب تو سست پڑے رہتے, ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے, زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا, عادت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا, میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں. میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے, یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے لے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے, ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب, جوان لڑکا ہے, کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں, کڑاکے نکلتے ہیں میرے, کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو, کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے, کڑاکے نکل رہے ہیں آپ, کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں, کسی کے چھڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں, زندگی ہم نے گزار لی. بوڑھے میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی, کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے, کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہو, یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک, پیزے, برگر, اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا, فریز جو فروزن گوشت ہوتا ہے, اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی, میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے, جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا, وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے. اٹ از کالڈ گوشت. یہ پھر جو فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں, لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے, اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے, کہتے ہیں اب میں باربی کیوں کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی, حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے, یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا, اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا, اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں, مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ, ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا, مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبر ہی نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبر ہی نہیں کرتا, لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے, اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ, اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبر کہہ رہا ہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے. آپ کو ہلدی چاہیے, ہلدی کی وہ لے کر آؤ, اس کو خود کوٹ لو, تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی, ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں چوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں, لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا, اتنے بڑے بڑے چوہے, اتنے بڑے بڑے, وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے. میں ولاگ بنا سکتا تھا, لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے, تو ایک بندہ کر رہا ہو نا, وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت, بادام پستے, ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا, صاف ستھرے بادام, صاف ستھرے پستے, ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے, میں گھسا ہوں اس گودام میں, جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا,
اف پیچھے جو گودام کی حالت تھی، اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے؟ یہی سسٹم چل رہا ہے، پیچھے گودام ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا، اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہا میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا، پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ، ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا نا تو جگہ نہیں مل رہی، اسی پہ سے چل کے چلا. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، محکمہ خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے دیکھتے رہو کہ ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے؟ بولو کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے، مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو، پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے، یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے. بھائی دیکھو جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے، فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو مسالے ملتے ہیں انہی کمپنیوں کے، لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے، سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہو. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چینج، وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے، تو چھوڑ دو اپنے آپ کو، ان فضول چیزوں سے بچاؤ اپنے آپ کو تاکہ ایک اچھی انسان زندگی گزارے. اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے، میرا خیال ہے. کیا خیال ہے؟ اور بے دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگا. اللہ عمل کی توفیق. بعض علماء کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد صرف قتال فی سبیل اللہ ہے، اس سے کچھ اور مراد لینا تحریف قرآن کے زمرے میں آتا ہے. یہ بات غلط ہے. یہ ضرور ہے کہ جہاں قرآن میں فی سبیل اللہ جہاد کے معنی میں آیا ہے تو وہاں تو جہاد ہی کے معنی میں ہے، لیکن قرآن و سنت میں خود فی سبیل اللہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جو حج پہ نکلتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ، جو مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ. تو کوئی بھی دین کے کام میں نکلا ہے وہ فی سبیل اللہ ہی کہلائے گا. گڑبڑ یہاں ہوتی ہے کہ جہاد میں جو فضائل ہیں، بعض مواقع پہ جہاد کو فی سبیل اللہ کہا گیا ہے، تو جو جہاد کے فضائل ہیں وہ آپ کسی اور جگہ پہ فٹ نہ کریں فی سبیل اللہ کہہ کے اس کو. تو فی سبیل اللہ تو سارے کام ہیں، لیکن جہاد فی سبیل اللہ کے جو اسپیسیفک الگ سے فضائل ہیں وہ کسی اور جگہ فٹ کرنا جائز نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا. میں نے شیعہ سنی کی بات نہیں کیا، اور مجھ سے اگر کوئی شخص حیا کے خلاف مسئلے نہ پوچھا کرو. ایک مسئلہ پوچھا تھوڑا حیا کے خلاف ہے، چھپڑ میں پوچھ لو، اتنے کھلے ڈلے مسئلے نہیں ایسے پوچھا کرو بھائی. اور ہر ایک کے ہے بھی نہیں نا، بعض مسئلے حیا کے خلاف ہوتے ہیں لیکن ضرورت ان کو سب کو ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پھر میں اناؤنس کر دیتا ہوں. لیکن بعض مسئلے کو انفرادی نوعیت کے ہوتے ہیں، حیا کے خلاف بھی ہے، تو کیا ضرورت ہے ان کو اناؤنس کریں. دوسرا مجھے لیمو روزانہ اپنے خرچے پر پیوں یا دوسروں کے. باقی کہہ رہے ہیں ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور پینے سے، کیا لکھا ہے؟ پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں. وائٹامن سی سے ہڈیاں کمزور کیوں ہوں گی میرے بھائی؟ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں جب یہ لیمن کا پانی پیتے ہیں نا تو یہ دانتوں میں لگتا ہے، اس کا ایسڈ یہ دانتوں کو خراب کر دیتا ہے. میرے دانتوں کو نہیں کرتا، میں تو ایسے ہی پیتا ہوں، لیکن دانتوں کو دانت خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں. تو اس کا طریقہ اسٹرا سے پیا کریں، پھر وہ سمجھ رہے ہو، کیونکہ لیمن ہے تو ایسڈ نا جب دانتوں سے لگ کے جاتا ہے نا تو یہ اس کی تہ کو خراب کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اسٹرا سے پیا کریں. دوسری بات، لیمن گرم پانی میں ڈال کے کچھ لوگ نہار منہ پیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ کہ اس کے کچھ فائدے ہیں لیکن پیٹ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، کیونکہ لیمن ایسڈ ہے. جب آپ خالی پیٹ پیتے ہیں تو وہ معدے کی دیواروں کو متاثر کرتا ہے، اس میں گڑبڑ کرتا ہے. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. بالکل جب خالی پیٹ ہو تو میرا خیال ہے اجتناب کریں. باقی قبلہ حکیم سے پوچھیں کیا کرنا ہے آپ لوگ، لیکن کوئی اس سے نقصان نہیں ہوتا. ہاں ایسڈ جو بھی آپ کھائیں گے تھوڑا بہت کیلشیم کو وہ ہو سکتا ہے نقصان کرے، لیکن ہم کیلشیم کی دوسری چیزیں اتنی کھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے اس سے. سمجھتے ہو؟ اب ایک آدمی لیمن ہی پہ سیٹ ہو جائے وہ تو ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اس کی، لیکن لیمن کے ساتھ ساتھ پھر وہ دیسی گھی کھا رہا ہے یا روٹی سالن گوشت جو بھی انڈے منڈے بھی تو کھا رہا ہوگا نا، تو اس سے پھر یہ ہوگا کہ لیمن کے بھی فائدے ہوں گے اور کیلشیم بھی آئے گا. خالی لیمن ہی پہ سیٹ ہو گیا تو پھر تو غلط ہے. لیمن پی لیا کرو، بہت فائدے مند چیز ہے. ان باتوں میں مت پڑو. روزانہ ایک گلاس پینے میں کوئی حرج نہیں ہو، بہت فائدہ ہے اس کے فائدے اس کے نقصانات سے زیادہ ہے. نہیں کھانا تو جاؤ جو مرضی کرنا ہے کرو. مفتی صاحب دعا کیجیے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے، خاندان میں 2-3 سال سے. اتنا ہلکا ہلکا لکھتا ہوں، چشمہ لگانا پڑتا ہے، شرم آتی ہے، برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، شو خراب ہوتی ہے چشمہ لگا. چشمہ بھی دیکھو بوڑھوں والا رکھا ہوا ہے، مجبوری ہے، یہاں تک بقدر ضرورت لگاتا ہوں. مفتی صاحب دعا کیجیے میرے بیٹوں کی شادی ہو جائے، خاندان میں 2-3 سال سے کوشش ہے، مگر کوشش میں جب لڑکی والوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ سے اصلاحی تعلق ہے تو ان کی شادی نہیں ہوتی. دوسری شادی کے میرے سے اصلاحی
انتہائی تعلق ہے اس لیے شادی نہیں ہو رہی, تو میری تو ایک بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. پھر جو لوگوں کو خود موٹیویٹ کر رہا ہے اس کی 4 کیسے ہو گئی؟ آپ کہہ سکتے ہو آپ مشہور ہو اور آپ کے پاس پیسہ ویسا ہے وغیرہ وغیرہ, تو اب مشہور ہوا نا. 2011-12 میں میری تیسری شادی ہوئی تھی, اس وقت تو بہت زیادہ مشہور بھی نہیں تھا. تو اس لیے کچھ قسم کے لوگ شادی نہیں کریں گے, کچھ قسم کے شادی کر دیں گے. تو تلاش کرتے رہو رشتے, ایک نہ ایک دن ہو جائے گا. کمارا کوئی نہیں مرتا, یہ ذہن میں رکھو. کمارا جو مر رہا ہے وہ اپنی حماقت سے کمارا رہنے کی وجہ سے مرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بیسک ضرورتیں انسان کی پوری کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے 3 لوگوں کی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے, اس میں ایک وہ شخص ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہو. تو اگر وہ سیریس ہے نا اس میں, اللہ اس کا انتظام کرے گا. میں نے ایسے ایسے لوگوں کی شادی ہوتے دیکھی ہے جن کی کوئی امکان ہی نہیں تھا, سرے سے مایوس ہو کے میرے پاس آئے تھے. میں نے کہا یار آپ کوشش, کاروبار کی بھی کوشش کرو, رشتے بھی تلاش کرتے رہو, اللہ نے چاہا ہو جائے گی. آج ہو بھی گئی, ان کی اولاد بھی ہے. یہ ایسا کام ہے اللہ کی مدد کے بغیر ہوتا نہیں ہے. موجزہ میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے, میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے, اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی. اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک, پھر ایک دم ان کو دماغ پہ جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا, جلدی رخصتی طے ہوئی تھی, پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں, پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ, یہی کہہ سکتا ہوں. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جب تک دین مغلوب ہے اس وقت تک کوئی کاروبار جائیداد بنانا دنیا میں رہنا حرام ہے. پتہ نہیں ڈاکٹر اسرار نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا, بعض لوگ ایسا کہتے ہیں, لیکن اس سے دین غالب ہونے کے بجائے اور مغلوب ہو جائے گا, کیونکہ جائیدادیں بھی نہیں ہوں گی, کاروبار بھی نہیں ہوگا, تو مسلمان اور کمزور ہو جائیں گے. تو تھوڑا بہت جو غلبے کا امکان تھا وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ. ڈاکٹر صاحب نے ایسا کہا نہیں ہوگا میرا خیال. ہمارے دین میں رہو, اور اگر کہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے, اگر زندہ ہوتے تو پوچھتے اس کا مطلب. ان کے بیٹے زندہ ہیں, ان سے پوچھیں کہ آپ کے والد صاحب نے جو یہ کہا تھا اس کا کیا مطلب, کیا بتانا چاہ رہے تھے. ہمارے دین میں رہبانیت تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے تبلیغی بزرگ جو رائے ون میں مقیم ہو جاتے ہیں سارا سال سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, کیا یہ صحیح ہے؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہوتے, ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, اور وہ پہلے سے اتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں, ان کا چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے, اس سے ان کی ارننگ آ رہی ہوتی ہے, اس سے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. دین کے لیے وقف ہو جانا یہ رہبانیت نہیں ہے, بشرطے کہ آپ بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا رہے ہو. رہبانیت جب ہے جب آپ نکاح بھی نہ کرو کہ میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بچوں کا خرچہ نہ اٹھانا پڑے, اور پھر دین کے لیے وقف ہو جاؤ, یہ رہبانیت ہے. یا شادی ہو گئی اور اب بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا رہے, وقف کر دیا, تو وہ کہاں سے کھائے گی بھائی. تو ریونڈ میں میرے علم میں جتنے بھی مقیمین ہیں وہ سب کے چلتے ہوئے بزنس ہیں, کاروبار ہیں. اب وہ سب چیزوں سے آزاد ہو کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور ان کے کاروبار چل رہے ہیں. تبلیغ میں کہیں بھی اس کی اجازت نہیں دی جاتی, حتیٰ کہ آپ سال لگانا چاہتے ہو نا, اور آپ کا ابھی امتحان ہونے والا ہے, تو تبلیغ والے آپ کو سال کے لیے 4 مہینے کے لیے نہیں جانے دیں گے, بولیں گے آپ پیپر پہلے دو, کیونکہ آپ کا فیوچر برباد ہو رہا ہے. اگر کوئی پرسنلی اپنے طور پر غلط کر رہا ہے تو پھر تبلیغ والے اس کے ذمہ دار نہیں. تو ایسی رہبانیت تبلیغ میں ہے نہیں جہاں تک میری معلوم. اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنے طور پہ کر رہا ہے, اس کا تبلیغ کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. کراچی میں تقریباً چند روز بعد حکومت کے حکم کی وجہ سے راستوں کو بند کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے عوام اور ایمبولینس وغیرہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا جو پولیس اہلکار روڈ بند کرواتے ہیں انہیں گناہ ہوگا؟ بھائی پولیس تو پابند ہوتی ہے حکومت کے فیصلوں کے, وہ تو وہی کرے گی جو, ورنہ حکومت ان کو بہت سخت کیس بن جاتا ہے پولیس کے خلاف اگر وہ آرڈر کو فالو نہ کرے. البتہ جو مذہبی لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں وہ بہرحال مجرم ہے. میں نے حدیث کئی بار سنائی ہے, نبی نے فرمایا سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر کوئی نہیں اٹھائے نا تو آخری درجے پہ بھی نہیں ہے. یہ تکلیف دہ چیز نہ اٹھانے پر ہے, اور راستے کو بند کر دینا تکلیف دہ چیز, یعنی یہ کانٹا پڑا ہوا ہے وہ اتنی تکلیف نہیں دیتا, اور حدیث کہہ رہی ہے کہ اس کو اگر آپ نے نہیں اٹھایا تو آپ ایمان کے آخری درجے میں بھی نہیں ہے. اور جو پورا جلوس لا کے روڈ بلاک کر دے, لوگوں کے آنے جانے کے راستے بند ہو جائیں, ایمبولینسوں کو مصیبت پیش آئے, اور دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا, یہ ہمارے یہاں ہی ہو رہا ہوتا ہے, یہ تو عین عذاب میں ڈال دیا آپ نے لوگوں کو. تو وہ ایمان کے آخری درجے میں بھی کہاں, تو پہلے درجے میں بھی نہیں ہے. اس لیے بند ہونے چاہیے سارے جتنے بھی جلوس جلسے. ابھی کیا ہوا ہے جاپان میں, جنہوں نے, جو میرے ہوسٹ ہے نا جاپان میں, جنہوں نے مجھے بلایا تھا, ان کا فون آیا, انہوں نے کہا جاپانیوں نے ویزے بند, جاپان نے ویزے بند کر دیے, مفتی صاحب تبلیغ کے ویزے بند کر دیے, علماء کے ویزے بند کر دیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں کچھ لوگ گئے تھے یہیں سے, تو ربیع الاول کے موقع پہ انہوں نے جلوس بھی نکالے, روڈ بند کی, اور چندے بھی دبا کے مانگے. میں نہیں کہہ رہا سارے بریلوی ایسے ہوتے ہیں, چند لوگوں نے, بریلویوں میں بھی بہت سے لوگ ایک دوسرے کے مخالفت کر رہے ہیں ایسے ٹولے کی جو جس کا کام ہی چندہ گیری ہے اور ان کا کام ہی ہے. تو انہوں نے, آج ہی کی بات ہے, آج فون آیا, کہہ رہے وہاں جا کے انلیگل چندے بھی مانگے, کیونکہ جاپان میں چندے کا بھی ایک اصول ہے, ٹرسٹ ہونا چاہیے, فاؤنڈیشن ہونی چاہیے, اس کے لیگل. وہ جاپانی ایسے آڑے ترشے کام نہیں کرنے دیتے, آؤ بس کوئی حساب ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, مانگنا شروع کر دو. اور روڈ ووڈ کیا کہہ رہے ہیں, سب پہ جاپانیوں نے پابندی لگا دی. کہہ رہے اب میں گیا ہوا ہوں جاپان, کیس کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہم نہیں چندے مانگتے, ہم روڈ بلاک نہیں کرتے, ہم تو تبلیغ والے, ہم تو مسجدوں. تبلیغ پر اتنا زبردست کام ہو رہا تھا, چند بے وقوفوں کی وجہ سے سب پہ پابندی لگ رہی. اور
اس کے علاوہ بھی کچھ ملکوں میں، چائنا میں بھی ایسا ہوا تھا. وہ لوگ کہتے ہیں روڈ کیوں بلاک کر رہا ہے بھائی؟ تو لوگوں کا، آپ چند آدمی ہیں، ان کا اپنا مسئلہ ہے، تو آپ چند لوگوں، دیکھو میں نے مسجد کا مائک باہر بیان میں کھولنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میرا جو بیان سننا چاہتا ہے وہ سنے، جو نہیں سننا چاہتا میں زبردستی کیوں سناؤں اس کو، جب میرا نظریہ نہیں ہے، جب دوسرے والے کا نظریہ نہیں ہے. اب میں دلیل یہ دوں کہ نہیں میں حق بات کرتا ہوں سب سنیں، یہ آپ بات تھوپ رہے ہیں. تو میرے بھائی ربیع الاول سب کا متفقی رائے نہیں ہے کہ ربیع الاول منانا چاہیے، جلوس نکالنے چاہیے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ہونے چاہیے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو جن کی رائے ہونے چاہیے وہ اپنی رائے سب پہ کیوں ٹھوس رہے ہو بھائی؟ کیوں روڈ بلاک کر رہے ہو؟ آپ انڈور کرو، انڈور محرم کے تعزیے بھی آپ کرو، انڈور آپ جو ماتم کی ہے وہ بھی کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈور جو بھی ہو آپ کا پرسنل معاملہ ہے، جو مرضی کرتے رہو، لیکن روڈ پہ وہی ہوگا یا تو اسلام سے اس کی پرمیشن لی جائے گی اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہوگا، مسلمانوں کا اتفاقی مسئلہ ہوگا، یا یہ کہ پوری قوم اس پہ متحد ہوگی، ہاں بھی ہم سب کا مسئلہ ہی پھر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ابھی جاپان میں پابندی لگا دی، ویزا ہی بند کر دی انہوں نے، کوئی ویزا نہیں ملے گا، جاؤ. کتنی آزادی تھی یار وہاں کے. میں گیا تھا، اتنا کراؤڈ ہوتا تھا جاپان میں بیانات سننے والوں کا، اور بریلوی علماء بھی جاتے تھے، دوسرے بھی سب جاتے تھے، سب پہ پابندی لگا دی چند لوگوں کی وجہ سے. چائنا میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں اصل میں ان کو اسلام سے نفرت ہے نا، پھر باتیں بھی ہم بیٹھ کے بھائی اسلام سے نفرت ہوتی تو جلسوں سے پہلے بھی وہ پابندی لگاتے. تو یہ ہے حساب کتاب، تو یہ سب بند ہونا چاہیے سارا دھندا کرنا ہے مسجد کے اندر. اہم سوال ہے، پورا پڑے مہربانی ہوگی. اگر عید میلاد النبی تیجا 40واں یہ سب غلط ہے تو پھر مدارس ان کا نصاب سے روزہ 4 مہینے، مسجد کے گنبد مینار، ختم بخاری، یہ سب تو صحابہ نے اسلاف نے نہیں کیا، پھر کیوں کرتے؟ یہ موقع ہوتا ہے. موقع کیا مطلب؟ مدرسے میں کام ہوا ہے، بخاری ختم ہوئی ہے، اب بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، عالم بنے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے دستار بندی کی ایک تقریب ہو رہی ہے. بالکل ایک معقول وجہ ہے اس کی. اور آپ جو 12 ربیع الاول پر بھی عید میلاد النبی منا رہے ہو، اس دن نبی آئے نہیں ہیں، نبی 1400 سال پہلے آئے تھے، 1400 سال پہلے آئے تھے، اب تھوڑی آ رہے ہیں. یہاں تو مدرسے کے طلبہ باقاعدہ فارغ ہو رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے ان کو، جیسے آپ کی شادی ہو رہی ہے. جب شادی ہو رہی ہے تو شریعت نے کہا مناؤ، ولیمہ کرو، مبارکبادیں دو. اب جب شادی کو 31 دسمبر کو آپ کی شادی ہوئی تھی، آپ ولیمہ بھی کریں، آپ سیلیبریٹ بھی کریں، آپ لوگوں کو جمع بھی کریں، تمبو بھی لگائیں، دیگیں بھی پکائیں، بانٹیں بھی، کیونکہ ہو رہی ہے خوشی کا موقع. لیکن آپ اگلے سال 31 دسمبر کو دوبارہ تمبو لگا رہے ہو کہ پچھلے سال 31 دسمبر کو میری شادی ہوئی تھی، اب میں دوبارہ تمبو لگا رہا ہوں. تو لوگ کہیں گے بھائی صاحب وہ 1 سال ہو گیا، اب کوئی اس کی مارکیٹ میں کوئی نیا مال آیا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی آؤٹ پٹ ہے، تو جس دن بچہ پیدا ہوگا تو پھر آپ عقیقہ بھی کرو، 2 بکرے کاٹو. لیکن بچہ جب پیدا ہوا 1 جنوری کو پیدا ہوا، اگلے سال پھر 1 جنوری کو آپ بکرے کاٹ رہے ہو، پھر اس سے اگلے سال 1 جنوری کو کاٹ رہے ہو. تو شریعت کہے گی جب پیدا ہوا تھا وہ موقع تھا، بکرا بھی کاٹو، کھلاؤ بھی، سیلیبریٹ بھی کرو، تقریب بھی کرو، ایونٹ بھی کرو. سمجھ میں آتا ہے. اب ہر سال اسی دن کرنا، یہ تو اس کی کوئی سینس نہیں بنتی ہے. تو مدرسوں میں جو ختم بخاری ہوتا ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بخاری ختم ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ بخاری ختم ہوئی 1 محرم کو، پھر اگلے سال 1 محرم کو، پھر اگلے سال 1 محرم کو، ایسا نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور باقی تبلیغی جماعت میں جو ایک ریونڈ کا اجتماع ہوتا ہے، یہ تو بھائی ایک ضرورت ہے لوگوں کی، کیونکہ شریعت میں تبلیغ فرض ہے، اس کا کوئی متعین طریقہ اسلام نے نہیں بتایا، اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ جس زمانے میں جو طریقہ سوٹیبل لگے اس طریقے کو اختیار کیا جائے. تو اہل اللہ کو، بزرگوں کو یہ طریقہ سوٹیبل لگا کہ اس طریقے سے لوگوں کو مسجدوں میں لے جایا جائے، ٹائم لگایا جائے، تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، تبھی وہ اس کو نہ سنت کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ سمجھیں گے اس طریقے میں نقصان ہو رہا ہے تو چھوڑ بھی دیں گے، لیکن چونکہ نقصان ہو نہیں رہا، فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے پکڑا ہوا انہوں نے. اور رائے بھی کوئی جگہ خاص نہیں ہے، رائے میں جگہ لی ہوئی ہے. اگر ان کو یہ لگا کہ رائے کی بجائے فلانی جگہ زیادہ بہتر ہے تو وہاں شفٹ ہو جائیں گے وہ. اگر ان کو یہ لگا کہ یہ اس تاریخ کو جو ہم اجتماع کر رہے ہیں، اکثر یہ اکتوبر نومبر میں ہوتا ہے، اس کے بجائے جون میں ہونا چاہیے تو جون میں شفٹ کر دیں گے. کوئی اسپیسیفک ڈیٹ تھوڑی ہے ان کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اسی طرح مدرسوں کا جو نصاب ہے، صحابہ کے دور میں تو لوگ نبی سے سیکھتے تھے، اس کے بعد جب عربی گرامر اور فقہ اور یہ مدون ہوا تو ایک اس کو اسٹرکچر دینا پڑا کہ اس اسٹرکچر، یہ پیریڈ ہوں گے، یہ ٹائم ہوگا، یہ 8 سال کا نصاب ہوگا، یہ سب آسانی کے لیے. آپ کے پاس تو یہ جو آپ ربیع الاول میں کر رہے ہو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جائز ہونے کی. تو اس کو بخاری کے ختم بخاری، اور یہ جو مسجدوں کے گنبد ہیں کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہیں. یہ تو تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں، تابعین کے دور سے ایک شعار بن چکا ہے اسلامی کہ گنبد دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، مسجد ہے. کوئی نہ بنائے گنبد تو کوئی حرج نہیں، بنا لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بنائے تو بھی ٹھیک ہے. اس سے ربیع الاول سے کیا تعلق ہے بھائی ہر ایک کے گھر بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ڈیفینس میں الگ اسٹائل ہے، اورنگی ٹاؤن میں الگ اسٹائل ہے، امریکہ میں الگ اسٹائل ہے،
تو اسی طرح مسجدوں کو بھی ایک الگ رواج ہے کہ بھائی مینار ہوگا, اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے, مسجد ہے. پہلے یہ مینار بنا کرتے تھے مؤذن کے لیے, اوپر چڑھ کے اذان دیا کریں گے تاکہ سب جگہ آواز جائے گی. اب وہ ایک علامتی طور پہ باقی رہ گیا ہے, اذان اقامت جو اسپیکر پہ ہوتی ہے. تبھی علماء کہتے ہیں مینار ہو تو بھی ٹھیک ہے, مینار نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. اس کا ربیع الاول کے جلسوں سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایسے ہی کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ بدعت نہیں ہے تو پھر بدعت ہے کیا؟ ہمارا یہ سوال ہے. بدعتی سے نا الزامی جواب پوچھا کریں, اس سے کہیں پھر یہ جو حدیث میں آتا ہے جو ہمارے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے وہ بدعت ہے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے چرس پینا, ہیروئن پینا؟ وہ دین میں ایجاد تھوڑی ہے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے نا. دین میں ایجاد کا مطلب دین نے ذمہ داری نہیں لی اور آپ نے اس کو ایجاد کر کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ اسلام کے کھاتے میں ڈال دیا. یہ ہے بدعت. دیکھو غالباً عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت عباس تھے یا عبداللہ بن عباس, تین صحابی میں سے ایک تھے. مجھے کیونکہ 20 سال ہو گئے یہ واقعہ پڑے ہوئے, تو مجھے ہو سکتا ہے صحابی کا نام لینے میں غلطی ہو رہی ہے. انہوں نے مسجد میں لوگوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا, اجتماعی, نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا عبداللہ بن عباس, دونوں میں سے کوئی, غالباً عبداللہ بن عباس تھے. میں صحیح پہنچا ہوں کیونکہ آخری عمر میں وہ نابینا ہوئے تھے اور حضرت عباس تو عمر میں بھی زیادہ تھے. عبداللہ بن عباس نے دیکھا ہے نا آخری زمانہ, تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا نا اجتماعی حلقے لگا کے لوگ ذکر کر رہے ہیں, غالباً روایت میں آتا ہے آپ نے کہا کہ پتھر مار کے ان کو باہر نکالو. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح نہیں ہوتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا ہے ذکر کے لیے تداعی کا مطلب لوگوں کو جمع کر کر کے اجتماعی حیت پہ ذکر کرنا, یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ذکر پہ لگا دینا, یہ اتفاقی اجتماع ہے, یہ جائز ہے. جیسے آپ لوگ آئے ہوئے ہو, اب مجھے لگا کہ یار یہ ان کو یہ بیان اتنا عرصے سے سن رہے ہیں, ذکر کرنے کی, کم وقتوں کہنے والا تھا لیکن مناسب نہیں ہے, ان کو ذکر کرنے کی عادت نہیں ہے, صرف شادیاں سنتے رہتے ہیں, پراٹھوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں, پیزے برگر کولڈ ڈرنک سنتے رہتے ہیں, چھوڑیں گے پھر بھی نہیں, تو ان کو کچھ اللہ سکھاؤ. تو میں آپ سب کو لگا دوں بھائی چلو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو. یہ اجتماعی ذکر نہیں کہلائے گا, اس لیے کہ اجتماع تو آلریڈی ہوا ہے. ان سب کو ہم نے تعلیم کے لیے ذکر پہ لگا دیا. ایک ہی ہوتا ہے کہ میں بولوں آج اتوار کا بیان نہیں ہوگا, تمام احباب سے گزارش ہے آج جامع مسجد الفلاحیہ میں عشاء کی نماز کے بعد اجتماعی ذکر کی محفل لگے گی, تمام حضرات تشریف لائیں, بہت فائدہ ہوگا. یہ بدعت ہے, کیونکہ اجتماعی عبادت جو شریعت نے بتائی ہے وہی کر سکتے ہو. فجر کی 2 سنتیں انفرادی ہیں, اجتماعی پڑھ سکتے ہو نہیں, پڑھو گے تو کیا بن جائے گی؟ بدعت. کیونکہ 2 فرض اجتماعی ہوں گے, 2 سنت نہیں. ظہر کی 4 سنت انفرادی, فرض کیا ہے؟ اجتماعی. تو عبادت میں اپنی طرف سے آپ اجتماع ایڈ نہیں کر سکتے. تہجد کے لیے اجتماع بھی جائز نہیں ہے. میں الفلاحیہ مسجد میں رات کو 4 بجے تہجد ہوگی, تمام محلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں, سارے محلے والے آ رہے ہیں. بھائی بدعت ہے. صرف رمضان میں تراویح کے لیے اجتماع ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اجتماع نہیں ہو سکتا. ہاں اتفاقی اجتماع ہو جائے, میں تہجد پڑھ رہا ہوں, آپ آئے, آپ نے کہا چلو میں بھی نیت مان لوں, یہ ٹھیک ہے. صحابہ میں ایسا ہی ہوتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے, صحابہ بھی آپ کے پیچھے آ کے نیت باندھ لیتے تھے. تداعی سمجھتے ہو لوگوں کو جمع کر کے بلانا. تو عبداللہ بن عباس نے کیا دیکھا؟ اجتماعی ذکر کی محفل ہے, اتنا غضبناک ہوئے. اب ہمارے بریلوی بھائیوں سے میں پوچھتا ہوں, یہ حدیث تو آپ بھی صحیح مانتے ہو, اس کو میں کسی وقت موقع ملا تو ریفرنس کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پیش کر دوں گا. تو وہ تو ذکر کر رہے تھے نا. اب کوئی ان سے کہتا کہ اس کی ممانعت کی دلیل بتاؤ, کہاں لکھا ہے کہ یہ اجتماعی ذکر ناجائز ہے؟ تو یہی کہا جائے گا بھائی عبداللہ بن عباس یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ یہ جائز ہے. نبی نے نہیں کیا, صحابہ نے یہ اجتماعی ذکر اس طریقے پہ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ جائز نہیں. یہ انفرادی طور پہ آپ کریں, اس طرح حیت بنا کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ لوگ اگر یہ سب کچھ دیکھ لیتے جو ہم ربیع الاول میں کر رہے ہیں, وہ تو اتنی سی چھوٹی سی چیز پہ عبداللہ بن عباس کو, صحابی رسول کو اتنا غصہ آ گیا. وہ جب یہ دیکھتے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور یہ ایسے تمبو لگ رہے ہیں اور ایسی بتیاں اور ایسے روڈ جام اور وہ ناچنا گانا تک بھی شروع ہو گیا, اب تو کیک کٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, تو کہاں وہ پتھر مارنے کا نہیں کہتے, وہ کچھ اور مارنے کا کہتے ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ صحابی رسول کو کتنا غضب آتا. وہ بدعت کے بہت شدید خلاف تھے صحابہ کرام, بدعت کو نہیں پنپنے دیتے تھے وہ لوگ. اتنی چینجنگ کی اجازت نہیں دی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے جو نبی خطبہ عید کی نماز کے بعد دیا کرتے تھے, اور جمعے میں عید کی نماز سے پہلے, تو ایک خلیفہ نے کیا کیا, عید کا خطبہ بھی عید کی نماز سے پہلے شروع کر دیا. اس پہ احتجاج شروع کیا صحابہ نے. یہ کون سی بدعت شروع کر دی بھائی تم نے؟ جو خطبہ بعد میں وہ بعد میں رہے گا, جو پہلے ہے وہ پہلے رہے گا. فجر کی 2 رکعتیں 2 رہیں گی, 3 نہیں ہو سکتی. تو بدعت یہ بھی نہیں ہے, تو بھائی پھر بدعت ہے کیا؟ واٹ از بدعت؟
میرے اقامت کے دیے سے کھڑے ہونا چنوتی میں گھڑ درمی اور راستہ نہ دین اور بہت رش دل میں نہیں. بس یہ آخری سوال میں اقامت کے وقت دیر سے کھڑے ہونا بعض لوگ کرتے ہیں, اس پہ مجھے پوری تحقیق نہیں ہے. بعض لوگ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں, فقہ کی کچھ کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے, اس کے دلائل کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ میرا اس پہ پوری طور پر ریسرچ نہیں ہے. جب نہیں ہے تو میں جب تک پوری ریسرچ نہیں کر لوں گا اس پہ میں بات نہیں کروں گا. کار چلاتے وقت گھٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا. اگر بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ گزرنے لگے اور دل میں نیت ہو کہ میری گاڑی کو نہ مار دیں. اتنا مشکل مسئلہ پوچھا ہے, ایک گلاس نیمبو اور پھول. کار چلاتے وقت گھٹ دھرمی اور راستہ نہ دینا, بہت رش ہو تو بائک والے سب ایک ساتھ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, میں سمجھ گیا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو جب راستہ دیتے ہو نا تو بس آپ گئے قیامت تک. ہمارے ہاں گلی میں ایسا ہوا, ایک صاحب کی غلطی سے انہوں نے کہہ دیا پہلے آپ, گاڑی لے کے کھڑا ہوا تھا یہاں پہ, جب پہلے آپ اس نے کہا نا, اچھا تھی شب برات اور قبرستان جانے والوں کا رش تھا, نبی کی محبت میں کہاں جا رہے تھے؟ قبرستان, اور روڈ فل جیم. تو گزر, اب ایک کو راستہ, اسی کے پیچھے دوسری گاڑی, اسی کے پیچھے تیسری گاڑی, اب چوتھی پانچویں گاڑی کو نہیں پتا یہ بندہ آدھے گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے یہاں پہ, ہر گاڑی سمجھ رہی ہے کہ میں پہلے آیا ہوں. اب وہ کیا ہوا کہ اب اس کو کوئی راستہ ہی نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے یار میری غلطی ہو گئی, میں نے ایک گاڑی گزرنے دی. اب وہ گاڑی والوں کو کہہ رہا ہے یار تھوڑی دیر رک جاؤ, میں گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہوں, میرے پیچھے دو گاڑی ہیں, ہم گزر جائیں گے. لیکن گاڑی والے ڈھیٹ, کیونکہ جا کہاں رہے ہیں؟ شب برات منانے, قبرستان میں مردوں کی بخشش کروانے. اتنی نہیں ہو رہی کہ یار ایک آدمی ریکویسٹ کر رہا ہے, دو گاڑی ہیں تم ذرا بریک لگا دو, اس کو گزرنے دو, کیونکہ نہیں گزرنے دو گے تمہارے پیچھے تو گاڑیوں کی لین ہے, ایک لائن ہے پوری, اس کو تو گھنٹہ لگ جائے گا کھڑے کھڑے. یہاں نہیں, میں یہاں بیان کر رہا تھا, آواز آئی گالیوں کی نا, میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا, دیکھا وہ گتم گتا وہ لڑائی. پھر جب تفتیش کی تو پتا چلا بھائی ایک آدھا گھنٹے سے یہاں کھڑا ہوا ہے, گاڑی کے پیچھے گاڑی چپکی ہوئی ہے, کوئی اس کو گزرنے نہیں دے رہا. اس کی غلطی تھی کہ پہلی گاڑی کو اس نے جانے دیا تھا. تو یہ ہے قبرستان جا رہے ہیں مردوں کی, اور شب برات پہ جو ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں قبرستان پہ, اب تو خواتین بھی جا رہی ہیں, چمک چھلو بن کے جا رہی ہیں قبرستان مردوں کو بخشوانے کے لیے. لوگ چاہ رہے ہیں کاش ہم بھی اسی قبر میں لیٹے ہوئے ہوتے, کتنا اچھا موسم چل رہا ہے یہاں پہ. صاحب ڈرامے بازی ہے میرے بھائی, شب برات کے نام پہ صاحب ڈرامے چل رہے ہیں. ربیع الاول کے الگ کہانیاں ہیں, محرم کی الگ کہانیاں, یہ سب مولویوں کے منجن ہے. یہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ ہے جس کو ایک دوسرا, عبادت تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا شب برات میں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں میں کر رہے ہوتے ہیں, باقی تو سب یہی چل رہا ہے مارکیٹ. چمک چھلو بنی ہوئی لڑکیاں اور لڑکے نہا دھو کے تیار ہوئے بھی ہوتے ہیں سب. آخری سوال پوچھ لو, یہ بیچارہ کافی دیر سے کر رہا ہے, جہاں اتنا صبر کیے بیٹھ جائے یار. مفتی صاحب دو سوال تھے میرے. ایک کا تو آپ نے بتایا کہ آپ بعد میں حوالہ دے دیں گے کہ یہ جو بدعت کے حوالے سے مشہور ہے, کیونکہ ابھی جو کل ربیع الاول گزرا ہے اس میں نے لنگر کھانے سے انکار کر دیا, تو ساتھ ہی اس میرے کو طنز دیا کہ تمہیں نبی سے محبت نہیں ہے. اس کا آپ حوالہ دے دیں گے تو میں ساجد بھائی وغیرہ کسی سے لے لوں گا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ایک فرقے کا جلوس ہوا تھا جس کا آپ نے تذکرہ کیا, چپ تعزیہ جی, تو اس میں اسی فرقے کے ایک شخص نے مجھے بولا کہ یہ چیز بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے, حالانکہ وہ اسی فرقے کا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ہمارے اسکالرز ہیں بلند سطح پہ, چاہے وہ جس فرقے کے بھی ہیں, ان کو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے کہ جو نئی سے نئی چیز ہوتی جا رہی ہے, بالفرض اگر وہ 5 بجے جلوس ختم ہوتا تھا تو وہ 7 بجے ختم ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کو محدود کرنے کی ضرورت ہے میری نظر میں. اور اس کے حوالے سے دیکھو, یہ محدود ایسے ہوں گی کہ شیعہ اسکالر بولے اس کے خلاف. ایران میں روڈ پہ کوئی جلوس کوئی تعزیہ نہیں ہوتا, حالانکہ وہ شیعہ اسٹیٹ ہے. تو شیعہ اسکالر آگے بڑھ کے بولے بھائی یہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, جو ایران میں ہوگا وہ بھی یہاں بھی وہی ہوگا. بریلویوں میں جو معتدل ہیں وہ بولیں کہ یہ ربیع الاول میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, غلط. ہم بولیں گے تو ہمیں تو ویسے ہی خوش کے وہابڑے کہتے ہیں یہ لوگ, تو وہ ہم تو بس ممبر پہ ایک ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی شیعہ میں جو معتدل علماء ہیں, جیسے ایک شیعہ عالم نے ٹی وی میں بیان دیا تھا کہ ایران میں فتویٰ آیا ہے کہ شیخین ابو بکر عمر کو برا بلا کہنا حرام ہے. مجھے بڑی اچھی لگی تھی ان شیعہ عالم کی یہ بات, انہوں نے ٹی وی پہ اناؤنس کیا کہ ایران میں یہ وہاں کے کوئی مفتی ہیں, ان کا فتویٰ ہے کہ بھئی یہ صحابہ کو برا بلا کہنے پر یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو, لیکن ہر مسلک میں نا پسند شدت پسند مولوی ہی کو کیا جاتا, یہ ہمارا مزاج ہے. اعتدال والے آدمی کو لوگ پسند ویسے ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تو محفل سجاتا ہی نہیں ہے, لوگوں کو یہی پسند ہے کہ دے دنا دن, اس اسٹائل ہی یہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.